محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 6 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 15 آج میں انشاءاللہ شروع کروں گا حسب معمول، مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، جبل کی جمع جبال۔ فقل، آپ کہہ دیجئے، يَنْسِفُهَا رَبِّي، نَسَفَ يَنْسِفُ کا معنی بکھیرنا، يَنْسِفُهَا رَبِّي میرا رب اس کو بکھیر دے گا، نصفاً بکھیرنا یعنی بکھیر کر رکھ دے گا۔ بکھیرنا کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے پاس ذرے ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، جب آپ ایسے اس کو بکھیر رہے ہوتے ہیں، پھینک رہے ہوتے ہیں، پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس عمل کو بکھیرنا کہتے ہیں۔ فَيَذَرُوهَا، پس چھوڑ دے گا ان کو، وَذَرَ يَذَرُ کئی بار یہ لفظ گزر چکا ہے، چھوڑ دے گا ان پہاڑوں کو، یعنی بنا دے گا ان کو، یعنی ایسا کر کے چھوڑ دے گا۔ قاعًا صفصفا، کہ یہ قاع ہوں گے اور صفصف ہوں گے۔ قاع کہتے ہیں وہ زمین جس میں کوئی ٹیلا نہ ہو، پہاڑ نہ ہو، اور صفصف کا معنی ہموار زمین، پلین زمین۔ تو یہ صفصف اصل میں قاع کی ہی کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے یہ لفظ۔ قاعًا کا معنی وہ زمین جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہو، جیسے اونچائی ہوتی ہے نا، ٹیلا جسے کہتے ہیں، یا کوئی پہاڑ، وہ نہ ہو، اور صفصف کا معنی پلین۔ تو فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر اللہ اس زمین کو جس پہ پہاڑ ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دے گا، ایسا بنا دے گا کہ اس میں کوئی ابھار نہیں ہوگا اور وہ بالکل پلین ہوگی۔ لا ترى فیہا عوجاً، اے مخاطب تو نہیں دیکھے گا اس زمین میں کوئی کجی، ولا امتا، اور نہ کوئی بلندی، یعنی امتا کا معنی کوئی ٹیلا بھی نہیں دیکھے گا اس میں، اور کوئی، یعنی عوجاً یہ تاکید ہے پلین ہونے کی، بالکل پلین زمین بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، یعنی نشیب و فراز نہیں ہوں گے اس میں۔ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، یتبعون الداعی، لوگ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیں گے، اتباع کریں گے اس کی۔ یہاں پکارنے سے مراد یہ ہے کہ جو فرشتہ دوسرا سور پھونکے گا تو اس کی پکار کی لوگ اتباع کریں گے۔ داعی کا معنی بلانے والا، جو قبروں سے لوگوں کو حشر کی طرف بلائے گا، اس کی پکار کی لوگ اتباع کریں گے، اس کو فالو کریں گے۔ لا عوج لہ، اس فالو کرنے میں، اس اتباع میں کوئی کجی نہیں ہوگی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہوگا۔ ٹیڑھا پن کا مطلب ہر لحاظ سے، ہر چیز کے ٹیڑھا پن کو اس کے لحاظ سے ایکسپلین کیا جاتا ہے، یعنی فوری اتباع کریں گے اور 100% اتباع کریں گے۔ ایک ہوتا ہے نا، کسی نے کسی کو آرڈر دیا، آپ اس کے آرڈر کو ایسے مان رہے ہو، مگر سیدھے سیدھے نہیں مان رہے، ٹیڑھے ٹیڑھے مان رہے ہو، تو اس کو ہم کہیں گے یہ ایسی اتباع ہے جس میں عوج ہے۔ اور جہاں 100% اتباع کی جائے تو ہم کہیں گے یار اس نے ایسے فالو کیا ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، بالکل جیسے فالو کرنا چاہیے تھا ایسے فالو کیا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، جس دن ایسا ہوگا، یعنی اللہ پہاڑوں کو برابر کر دے گا اور قیامت قائم ہوگی، تو لوگ داعی کی، جو پکارنے والا ہے، اس کی پکار کو فالو کریں گے، قبروں سے نکل کے، لا عوج لہ، مکمل فالو کریں گے، اس فالو کرنے میں کوئی کجی نہیں ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، اور جھک جائیں گی آوازیں۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، اصوات اس کی جمع، یعنی خاموش ہو جائیں گی آوازیں، للرحمن، رحمان کے لیے۔ فَلَا تَسْمَعُ، پس اے مخاطب تو نہیں سنے گا، الا ہمسا، مگر پاؤں کی آہٹ، پاؤں کی جو ہلکی ہلکی آہٹ آ رہی ہوتی ہے اس کو ہمس۔ یومئذ، جس دن ایسا ہوگا، لا تنفع الشفاعہ، شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا، مگر اس شخص کے لیے، من اذن لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے دے، صرف اسی کو سفارش فائدہ پہنچائے گی۔ ورضی لہ قولا، اور اللہ اس شخص کے لیے راضی ہو جائے قول پر۔ قول کہتے ہیں بولنے کو، بات کرنا، یہاں بات سے مراد سفارش کی بات ہے، یعنی اللہ اس شخص کے لیے سفارش والی بات پہ راضی بھی ہو جائے۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔
یہ وہ دن ہوگا لا تنفع الشفاعہ، جس دن شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس شخص کو جس کے لیے رحمان راضی ہو جائے، یعنی جس کی سفارش کی رحمان پرمیشن دے دے، ورضی له، اور رحمان راضی ہو جائے اس شخص کے لیے قولاً بات پر، یعنی سفارش والی بات پر رحمان راضی ہو جائے کہ انبیاء، پیغمبر اور شہداء اس شخص کی سفارش کر سکتے ہیں، یعنی سفارش کی بات کر سکتے ہیں، تو اس بات پر اللہ اس شخص کے لیے راضی ہو جائے گا کہ اس کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے اور سفارش کی بات کی جا سکتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو ان کے آگے ہیں، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کا ماضی بھی جانتا ہے اور لوگوں کا مستقبل بھی جانتا ہے۔ ایدیہم کا معنی جو آپ کے سامنے، تو پاسٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے اور فیوچر آپ کے پیچھے ہوتا ہے، تو سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اور لوگ احاطہ نہیں کر سکتے بِهِ، اللہ تعالیٰ کا علم کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے علم کا لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ، انا یعنو کا معنی ہوتا ہے ضرب نصر ینصرو کی طرح جھک جانا، ذلیل ہو جانا، فرما بردار ہو جانا۔ اسیر عانن عربی میں کہا جاتا ہے وہ قیدی جو عانی ہو، کیا مطلب؟ آپ کا تابع ہو چکا ہو، اپنی مرضی سے کچھ نہ کر سکتا ہو۔ تو وعانت عناتی اصل میں تھا عناوت، ضربت کی طرح۔ وعانت الوجوہ، اور چہرے جھک جائیں گے، للحی القیوم، اس ذات کے لیے جو زندہ ہے، القیوم، اس کائنات کو تھامنے والا ہے۔ وقد خواب من حمل ظلما، اور تحقیق نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے ظلم اٹھایا، یعنی قیامت کے دن نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا جو ظلم اٹھا کے لائے گا۔ ومن يعمل من الصالحات، اور جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، وهو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فلا یخاف ظلما، تو اس کو نہ خوف ہوگا ظلم کا، ولا ہضما، اور نہ کمی کا۔ دیکھیں ظلم کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پر زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کام آپ نے نہیں کیا اور آپ کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی آپ نے گناہ نہیں کیا اور اللہ ظلم کر کے معاذ اللہ آپ کو سزا دے رہا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا۔ اور ولا ہضما، ہضم کہتے ہیں کمی کو، یہ جو اردو میں جو ہاضمہ ہے نا غالباً اسی سے نکلا ہے، کیونکہ بہت سارے لفظ عربی سے اردو میں آئے ہیں۔ ہضم کہتے ہیں توڑ کے رکھ دینا، اور کسی چیز کو، جیسے ہم جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ اس کو بالکل توڑ پھوڑ کے برابر کر دیتا ہے، تو کسی کو رسوا کرنا، کسی کے حق میں کمی کرنا، ان تمام چیزوں کے معنی میں یہ ہضم کا لفظ استعمال ہوتا ہے ضاد کے ساتھ۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ کمی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کمی کا مطلب کہ جتنا حق بنتا تھا اتنا نہیں دیا، جتنا اجر بنتا تھا اتنا نہیں دیا، تو یہ بھی نہیں کرے گا، یعنی ظلم بھی نہیں ہوگا کہ جو جرم نہیں کیا اللہ بلا وجہ اس کی سزا دے آپ کو، اور کمی بھی نہیں کرے گا کہ حق بنتا زیادہ تھا لیکن اللہ نے اس میں کمی کر کے کم دے دیا، قیامت کے دن آپ کا جتنا اجر بنتا تھا اس میں کمی کر دی، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک قرآن بنا کے جو عربی میں ہے۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے چلائی ہے اس میں وعیدیں، یعنی وعیدوں کو بار بار بیان کیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یعنی شاید کہ یہ لوگ تقوی اختیار کر لیں، یعنی بچ جائیں، یعنی ہر برائی سے بچ جائیں، چاہے وہ عقیدے کی ہو چاہے وہ عمل کی ہو۔ او یحدث لهم ذکرا، یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت پیدا کر دے، یعنی مکمل بچ جائیں یا کم از کم کچھ نصیحت پیدا ہو جائے، ان کو کچھ فائدہ ہو جائے۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے وہ اللہ جو بادشاہ ہے برحق۔ ولا تعجل بالقرآن، اور اے نبی آپ قرآن مجید میں جلدی مت کیجیے، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے پہلے کہ اس کی وحی آپ تک چکا دی جائے، کمپلیٹ کر دی جائے۔ قضا کا معنی چکا دینا، کسی چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچا دینا، اس کو بھی قضا کہتے ہیں۔ یعنی اے نبی اس سے پہلے کہ وحی مکمل ہو آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ وقر ربی زدنی علما، اور آپ یہ دعا کیا کیجیے کہ اے میرے رب، ربی اصل میں ربی تھا، زدنی بڑھا دے تو مجھے علماً، علم کے اعتبار سے، یعنی میرے علم میں اضافہ کر دے۔ زادہ یزیدو، زیادتاً کا معنی اضافہ کرنا، ضرب یضربو کی طرح اصل میں تھا زایدہ یزیدو،
تو زد اصل میں تھا اضرب، تزیدو، تزیدو سے بنا، جب تا کو حذف کیا تو بن گیا زید، اور زید کو پڑھا جاتا ہے زد۔ قُل رب زدنی علما، اے میرے رب اضافہ کر دے مجھ میں علم کے اعتبار سے، یعنی میرے علم میں اضافہ کر دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، اور تحقیق ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی پہلے ہم نے آدم سے بھی ایک عہد لے چکے تھے، فنسیا، لیکن آدم بھول گئے، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے نہیں پایا آدم کے لیے عزم، ارادے کی پختگی۔ عزم کا معنی پختگی، یعنی آدم سے غلطی ہو گئی، اس کو اللہ نے بھولنے سے تعبیر کیا، اور جس غلطی سے بچنے کا آدم کو حکم دیا گیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آدم میں اس معاملے میں مضبوطی نہیں پائی، بلکہ ان سے مسٹیک ہو گئی، خطا ہو گئی۔ آدم کو جو جس طرح عزم ہونا چاہیے تھا آدم میں، وہ عزم ہم نے ان میں نہیں پایا، یعنی اس خطا سے بچنے کا جو ایک مضبوط ارادہ ہونا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں پایا، بلکہ ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ ہو گیا جی مختصر لفظی ترجمہ، مختصر گرامر کے ساتھ۔ اب ہم چلتے ہیں جی اس کی تفسیر کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے سورہ طٰہٰ کے رکوع میں اللہ نے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، پھر سامری جادوگر کا آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بددعا دی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کا یہ حشر کیا کہ جلا کے اس کو بکھیر کے رکھ دیا تاکہ ان کے دلوں سے اس کی محبت نکل جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی دیکھیے ہم کس طرح سے آپ کو پچھلی امتوں کے واقعات سناتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور ہم نے یہ واقعہ بھی آپ کو سنایا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کے علاوہ بھی قرآن ہم نے نازل کیا تاکہ نصیحت حاصل ہو۔ تو اب اللہ تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں کہ اتنی تفصیل کے بعد بھی اگر تم اس قرآن کی نصیحت پر عمل نہیں کرو گے تو خوب سمجھ لو ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، کیونکہ انسان کو نصیحت سے جو چیز روکتی ہے وہ ہے یہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی چمک دھمک اور دنیا کی دولت اور ترقیاں، یہ سب چیزیں روکتی ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب تباہ و برباد ہونے والا ہے جس میں پڑھ کے تم قرآن سے غافل ہو۔ جن چیزوں کو انجوائے کر رہے ہو اور جن چیزوں میں فخر محسوس کرتے ہو سب برباد ہونے والا ہے۔ تو قیامت قائم ہوگی اور آخرت میں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے، اور تم پھر اس دنیا کو یہ سمجھو گے جیسے یہ 10 دن کیا بلکہ ایک دن بھی ہم اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو اس ایک دن کی دنیا کی خاطر کروڑوں اربوں سال کی زندگی کو برباد کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ دنیا تباہ ہو جائے گی تو مشرکین کہتے تھے یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کون اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے؟ تو اللہ نے انہی کے سوال اور پھر اسی کے جواب کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو پوچھتے یہ تھے کہ یہ اجمالی سوال کیا نا، اصل میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کون ہلا سکتا ہے بھائی اپنی جگہ سے، اتنے بڑے دھماکے کہاں سے ہو سکتے ہیں کہ پہاڑی اپنی جگہ سے ہل جائیں؟ تو کیسے کون سی قیامت ہے یہ جو آپ جس کا زلزلے آتے ہیں، لیکن اس میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہوں سے ہل جائیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اے نبی آپ ان سے یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، یعنی کیا پوچھتے ہیں کہ یہ کون اپنی جگہ سے ہلا سکتا ہے؟ تو آپ ان کو بتائیے ینسفھا ربی نسفا، ان پہاڑوں کا ہلنا تو دور کی بات، اللہ ان کو ذرات بنا کے بکھیر دے گا، ایسے ریت کے ذرے بن کے یہ پھیل جائیں گے، تباہ و برباد کر دے گا، توڑ پھوڑ کے برابر کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ یعنی اپنی جگہ سے ہلانا تو بہت ہلکی بات ہے، اس سے بڑا کام کرے گا کہ روئی کے گالوں کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے اور پھر ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے گا اللہ ان کو۔ فَيَذَرُهَا، پھر اس زمین کو اللہ بنا دے گا قاعًا صفصفا، ایسا چٹیل میدان جو بالکل ہموار ہوگا، پہاڑ کیا اس میں کوئی چھوٹا سا ٹیلا بھی باقی نہیں رہے گا، ایسا پلین کر دے گا، کیونکہ تمام لوگوں کو اللہ نے زمین میں حساب و کتاب کے لیے جمع کرنا ہے، اور ایسا پلین بنا دے گا اللہ اس کو، لا ترى فیہا عوجا، اے مخاطب تو اس زمین میں کوئی کجی نہیں دیکھے گا کہ بے ہمواری، ولا امتا، اور کوئی ابھار نہیں دیکھے گا، بالکل زمین پلین ہو جائے گی۔
یومئذ یتبعون الداعی، جس دن ایسا ہوگا اس دن یہ لوگ داعی کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ تو قرآن نے دونوں واقعات کو مرج کر دیا۔ اصل میں پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات تباہ ہو جائے گی، زمین تباہ ہو جائے گی۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو پھر لوگ قبروں سے نکلیں گے جو زمین میں دفن ہو چکے ہیں۔ تو لیکن قرآن کیونکہ دونوں واقعات قریب قریب ہوں گے یا ان کی نوعیت ایک جیسی ہوگی، اس لیے قرآن نے یومئذ کہہ دیا کہ جس دن ایسا ہوگا۔ تو اس دن بڑے بڑے واقعات میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہوگا کہ دوسرا سور بھی پھر پھونکا جائے گا کچھ وقت کے بعد، اور پھر جو داعی ہوگا، جس کو اللہ نے سور پھونکنے والا جو ہے نا، اس کو اللہ نے داعی سے تعبیر کیا، کیونکہ جب وہ سور پھونکے گا تو لوگ قبروں سے زندہ ہو جائیں گے۔ تو اس داعی کی پکار کو لوگ فالو کریں گے۔ جب سور پھونکا جائے گا نا تو قبروں سے لوگ نکلیں گے اور ایسا فالو کریں گے لا عوج لہ، کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، یعنی دنیا میں کسی نے کسی کی ایسی اطاعت نہیں کی ہوگی جس دن اس فرشتے کی لوگ اطاعت کریں گے جو سور پھونکے گا، اس کی ایک آواز پہ مردے کھڑے ہو جائیں گے۔ لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن، اور اللہ کا خوف اتنا ہوگا، حساب و کتاب کا خوف اور ہولناکیاں ایسی ہوں گی کہ اصوات رحمان کے لیے جھک جائیں گی، یعنی رحمان کے خوف سے لوگوں سے آواز نہیں نکلے گی، خوف کے مارے دہشت کے یہ حال ہوگا۔ فلا تسمع الا ہمسا، اے مخاطب تو پاؤں کی آہٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنے گا، یعنی لوگ مردے قبروں سے نکل کے دوڑ رہے ہوں گے میدان حشر کی طرف، تو صرف ان کے جو دوڑنے کی آواز ہے وہ سنائی دے رہی ہوگی، لیکن مارے ہیبت اور خوف کے ان کی اپنی آواز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ابتدائی مرحلے میں ہوگا۔ قرآن میں ہمیں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں لوگ بات چیت بھی کریں گے، ان کی آواز بھی آئے گی، لیکن جو ابتدائی مرحلہ ہوگا نا اس میں مارے دہشت اور خوف کے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ، یہ وہ دن ہے جس دن شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ مشرکین جو قیامت پر ایمان رکھتے بھی تھے وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے یہ ہمارے بت ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جاہل لوگ جاہلوں کو پیر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے قیامت کے دن۔ تو اس والی شفاعت کی اللہ نے نفی کی ہے کہ لا تنفع الشفاعہ، شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی، مگر ایک شرط کے ساتھ، من اذین لہ الرحمن، جس کے لیے رحمان اجازت دے۔ اور رحمان کس کے لیے اجازت دے گا یہ دوسرے مقام پر اللہ نے بھی بیان کیا، اللہ کے نبی نے بھی، کہ صرف توحید پرستوں کے لیے اجازت ہوگی کہ ان کے لیے سفارش کی جائے۔ اور سورہ نبا میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سفارش بھی سفارش کرنے والے کی مرضی پہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بھی اللہ ایک باؤنڈری کھینچے گا، اس حد تک آپ سفارش کر سکتے ہیں، یعنی مخصوص لوگوں کی سفارش ہوگی، مخصوص لوگ سفارش کریں گے، اور ایک لمٹ کے اندر سفارش ہوگی۔ یہ اللہ نے اس لیے 3 پابندیاں لگائیں کہ لوگ عمل سے غافل نہ ہو جائیں، یعنی ہر ایک سفارش بھی نہیں کرے گا، مخصوص لوگ سفارش کریں گے جو بہت اعلیٰ مقام اور مرتبے پر تھے۔ ہر ایک کے لیے سفارش نہیں ہوگی، مخصوص لوگوں کے لیے ہوگی، جن میں پہلی شرط ہے ایمان پر موت ہوئی ہو، اسلام پر موت ہوئی ہو، اور تیسری جن کی اسلام پر موت ہوئی ان کے لیے بھی لامحدود سفارش نہیں ہے، بلکہ ایک محدود سفارش ہے، یعنی وہ یہ گمان رکھ کے نہ بیٹھ جائیں کہ اب ہم جو مرضی کرتے رہیں، بس فلاں کی سفارش ہمارے کام آ جائے گی، نہ، ایک محدود ہوگی۔ تو آپ کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑے گی قیامت کے دن۔ تو وہ بار بار میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی سفارش ہوگی کہ ان کی سزا باقی تھی، وہ سزا میں کمی ہو جائے گی، کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کی سزا تھوڑی سی تو سزا معاف ہو جائے گی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی سزا تھی نہیں لیکن میدان حشر کی سختیوں میں مبتلا تھے وہ، تو میدان حشر کی سختیوں میں کمی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی سفارش قیامت کے دن ہوگی۔ تو اس لیے یہ کوئی اہل ایمان یہ فرض کر کے بیٹھ جائیں کہ اب مجھے بدعملی کی سزا ہی نہیں ملے گی چونکہ میری لازمی سفارش ہوگی، تو اس کی بھی قرآن نفی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کہ سورہ نبا میں اور ان آیتوں میں اللہ نے بتا دیا کہ مخصوص لوگ سفارش کریں گے، مخصوص لوگوں کی ہوگی اور ایک لمٹ میں ہوگی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، یہ وہ دن ہوگا جس دن شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی مگر صرف اس شخص کے لیے جس کے لیے رحمان اجازت دے، ورضی له قولا، اور رحمان اس کے لیے بات پر راضی ہو جائے، یعنی بات کرنے پر راضی ہو جائے کہ کوئی اس کے لیے بات کر سکتا ہے، اس پر رحمان کی پرمیشن ہوگی تو ہوگا۔ اور رحمان نے بتا دیا کہ مشرک کے لیے
کوئی شفاعت نہیں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور پیچھے ہے، یعنی ان کی تمام باتوں سے واقف ہے، تو لہذا وہ سمجھتا ہے کہ کس کے لیے سفارش کی اجازت ہونی چاہیے، کس کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس کا علم کامل ہے۔ یعنی یہ بھی قیامت کے دن ایک تکا نہیں ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے نا قرآن اندازی میں نام آ گیا تو سلیکشن ہو گیا، نام نہیں آیا تو سلیکشن نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا علم چونکہ کامل ہے، لہذا اس کامل علم کی بیس پہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ کس نے سفارش کرنی ہے، کن لوگوں کی کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ تو وہ بھی اس میں لوگوں کے عمل سے اس کا تعلق ہوگا، عمل سے تعلق ہوگا۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ بندہ با عمل تھا، کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے، تو ان کوتاہیوں کی سزا سفارش کے ذریعے معاف کروا دو، تھا یہ اچھا آدمی اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی سفارش کی جائے، تو اللہ کا علم کامل ہے، تو اس کامل علم کی بیس پر اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ کس کی کتنی سفارش ہو اور کون سفارش کا اہل ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کا علم کامل ہے لیکن تمہارا علم کامل نہیں ہے، تم نے اس کے علم کا احاطہ نہیں کیا ہوا، لہذا یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے کہ کس کی سفارش ہوگی کتنی ہوگی، بلکہ یہ وہ ذات فیصلہ کرے گی جس کا علم کامل ہے، تو یہ اللہ پر ہے، تم پر نہیں ہے۔ جاہل لوگ یہی کرتے ہیں نا، وہ خود سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بابا ہمیں بخشوا دے گا قیامت کے دن، فلاں پیر بخشوا دے گا، کیسے بخشوائے گا؟ اللہ کہتے ہیں تو میں بتاؤں گا کون کس کی سفارش کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحِ، اچھا، اور مشرکین اس کے بھی قائل تھے شفاعت قہری کے۔ قہری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی سفارش لازمی قبول کرے گا، جو ہمارے بت ہیں نا، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کی سفارش کو ریجیکٹ کر دے گا، یا اللہ کے پاس ریجیکشن کا آپشن بھی نہیں ہے، تو اس شفاعت قہری کی بھی قرآن نفی کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے سفارش قبول کرے نہ کرے، اور مشرک کی تو کرے گا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، اور تمام چہرے جھک جائیں گے اس ذات کے لیے جو زندہ ہے اور زمین آسمان کے نظاموں کو تھامنے والا ہے۔ تو اس میں بھی نفی ہے شفاعت قہری کی، کہ بعض دفعہ آپ کسی بڑی پوسٹ پر ہوتے ہیں تو کوئی ایسی سفارش آ جاتی ہے کہ آپ آفیسر ہونے کے باوجود اس سفارش کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کو خوف ہوتا ہے یار میں نے اس آفیسر کی سفارش کو ریجیکٹ کر دیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا، تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ تمہارے بتوں اور تمہارے جو جاہل پیر ہیں ان کی سفارش کو لازمی قبول کرے۔ کیوں؟ تمام چہرے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، تو سارے چہرے جب اس کے فرما بردار ہوں گے تو اس کی مرضی کسی کی سفارش قبول کرے یا نہ کرے، وہ تھوڑی کسی کے دباؤ میں آئے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، اور نامراد ہو جائے گا وہ شخص جو ظلم اٹھا کے لائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ نے بتا دیا کہ سفارش کی بیس پہ ظلم کرنا، ظلم سے مراد شرک بھی ہے اور ظلم سے ہر گناہ مراد ہے، ہر گناہ کو قرآن ظلم سے تعبیر کرتا ہے، جو بھی برائی ہے، تو جو برائی لے کر آئے گا وہ نامراد ہو جائے گا، لہذا شفاعت کے لالچ میں برائیوں کا ارتکاب مت شروع کر دو، اور خاص طور پہ جو اعلیٰ نوعیت کا ظلم ہے شرک، اس کی تو قرآن بار بار وضاحت کرتا ہے کہ جو شرک لے کر آئے گا وہ تو نامراد اور برباد ہو گیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اس کے برعکس جو نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، کفر کی حالت میں کفر کے ساتھ کوئی نیکی قیامت کے دن کام نہیں آئے گی، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، اس کو تو سفارش کی ویسے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو ظلم کا خوف ہی نہیں ہوگا۔ یہ بار بار نا قرآن اس کانسیپٹ کی نفی کر رہا ہے جو مشرکین کی تھی کہ ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے، فلانے کی سفارش کام آ جائے گی فلانے کی، تو قرآن عمل کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، عمل پہ لا رہا ہے، آپ کو عمل کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے کہ جو ظلم لے کر آئے گا نامراد ہوگا، اور جو نیک عمل کرے گا بشرطے کہ مومن بھی ہو، تو فلا یخاف ظلمًا، اسے کوئی ظلم کا خوف نہیں ہوگا، اس کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی کہ اللہ اس کا اجر نہ دیں، ولا امت ہضما، اور نہ کوئی کمی ہوگی۔ کیا مطلب؟ جتنا اجر بنتا تھا اللہ اس میں سفارش نہ ہونے کی وجہ سے یا ویسے ہی اللہ کمی کر دے، ایسا بھی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں اجر بھی پورا ملے گا اور کوئی نیکی ضائع بھی نہیں ہوگی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن جب آخرت کے جو حالات ہیں اور وہ تمام چیزیں جو اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہیں، وہ تمام چیزوں کو جب قرآن ایکسپلین کرتا ہے تو پھر خود سے اپنی تعریف بھی کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، دیکھو اس طرح سے ہم نے انزلناہ، اس قرآن کو نازل کیا، جس طرح تم دیکھ رہے ہو اس کی آیتوں کو، اس طرح ہم نے نازل کیا،
قرآن عربیہ، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، تاکہ اولین مخاطب جو عرب تھے ان کو پہلے سمجھ میں آئے، پھر آگے وہ لوگوں کو سمجھائیں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور اس میں ہم نے وعید کو بار بار بیان کیا، کیونکہ آخرت کی ہولناکیاں بیان ہو رہی ہیں نا، تو ہم نے بار بار بیان کیا بہت وضاحت کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں برائی سے، عقیدے کی برائی سے بھی اور عمل کی برائی سے بھی۔ اور اگر کوئی پورا نہ بچے تو کیا ہو، يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا، یہ قرآن ان کے لیے کچھ نصیحت پیدا کر دے، کسی کو پورا فائدہ ہوگا، کسی کو آدھا فائدہ ہوگا، کسی کو 1/4 ہوگا، تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوگا۔ تو مقصد اس قرآن کا کیا ہے کہ نصیحت پیدا ہو جائے، کوئی مکمل بن جائے، کوئی آدھا بن جائے۔ مقصد یہ ہے کہ برائی جس حد تک کم ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، وہ ختم ہو۔ فتعال اللہ الملک الحق، پس بلند ہے وہ ذات جو بادشاہ ہے برحق، کہ وہ کیسی کیسی آیتیں نازل کر رہے ہیں، لہذا وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ بہت بلند مرتبے والا ہے۔ ولا تعجل بالقرآن، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجیے۔ ہو یہ رہا تھا کہ جب وہی نہ، کیونکہ سورہ طٰہٰ بھی ابتدائی آیات میں سے ہے نا، مکی صورتوں میں سے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوتا تھا یہ قرآن مجھ پہ نازل ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو جبریل کے جانے کے بعد میں بھول جاؤں۔ جبریل جب یہ میرے دل پہ نازل کر رہے ہیں تو آپ اس کو بار بار جلدی جلدی ریپیٹ کرتے تھے، کیونکہ آپ کو یہ خوف تھا کہ میں نے امت تک پہنچانا ہے، کوئی زبر زیر کوئی بھی حرف آگے پیچھے نہ ہو جائے مجھ سے، تو آپ کو بہت ٹینشن ہوتی تھی، مشقت ہوتی تھی۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ کا کل پیپر ہے یا آج پیپر ہے اور کوئی آپ کو کسی سوال کا جواب بتائے کہ اسپیسیفک یہ الفاظ آپ نے لکھنے ہیں اور ایک دفعہ بتا کے چلا جائے، تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ آپ فوراً وہ الفاظ ایک دم دہرانا شروع کر دو گے، بھائی ایک حرف بھی نہ رہ جائے، اور پھر کنفیوز ہو جاؤ گے آپ، تو کیا حالت ہوگی آپ کی؟ تو سوچئے نبی کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ جن کے ذمے ہے کہ ایک حرف میں بھی آپ نے تبدیلی نہیں کرنی، اور جیسے جیسے کلام نازل ہو رہا ہے ایز اٹ از امت کو پہنچانا ہے، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو نبی کے ذہن پہ اور دل پہ کس قدر بوجھ ہوتا ہوگا کہ ایسا نہ ہو اللہ کا کلام آگے بیان کرنے میں مجھ سے کوئی خطا ہو جائے۔ تو قرآن تمام مضامین کو روک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بھی تنبیہ کرتا تھا کہ یہ آپ کی ذمہ داری تو ہے آپ کی پہنچانا، لیکن یاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اللہ آپ کو یاد کروا دے گا، لہذا آپ ٹینشن نہ لیں اس کی، آپ فوراً اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لا تعجل بالقرآن، جبریل پڑھ رہے ہیں اور آپ جلدی کر رہے ہیں اس کو پڑھ، آپ سن لیں پہلے پوری آیات، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن میں جلدی نہ کیجیے، یعنی اس کو پڑھنے میں، اس سے پہلے کہ اس کی وحی کمپلیٹ ہو جائے۔ ہو یہ رہا تھا کہ ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، آیت بھی مکمل نہیں ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے یہ تو ایک بہت سخت ذہنی دباؤ ہوگا۔ ایک شخص آپ کو ایک بات بتا رہا ہے، آپ اس کی بات مکمل سننے سے پہلے اس کے سینٹینس کو شروع سے ہی ریپیٹ کرنا شروع کر دیں، اس خوف سے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے، تو یہ کتنی یعنی ایک ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اے نبی اس کی وحی کمپلیٹ ہونے سے پہلے، جب بھی جبریل وحی لے کر آئیں تو پہلے وحی مکمل نازل ہونے دیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو اپنی زبان سے دہرائیں یاد کرنے کے لیے، اس سے پہلے آپ زبان سے مت دہرائیں بلکہ نازل ہونے دیں، جلدی نہ کریں آپ اس میں۔ کیوں؟ دوسرے مقام پہ قرآن میں آتا ہے، سورہ قیامہ میں بھی اسی طرح کا مضمون ہے، جیسے سورہ قیامہ میں ہے نا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی آپ زبان کو حرکت نہ دیں اس قرآن کے ساتھ، جس کے نتیجہ یہ ہو کہ آپ جلدی کر رہے ہیں، یعنی جلدی جلدی آپ زبان سے حرکت دے کے اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا یعنی محفوظ کرنا یہ بھی ہمارے ذمے ہے، وقرآنہ پھر اس کی قرات آپ کی زبان سے کروانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو وہاں بھی یہ مضمون ہے، یہاں بھی اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، فرمایا کہ ہاں یہ دعا کرتے رہا کریں کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو علم اضافے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب یہ وحی نازل ہو تو آپ کو یاد ہو جائے، تو یہ بھی علم اضافہ ہے، تو اس کی آپ دعا مانگا کریں، بس یہ دعا کافی ہے، اس کی برکت سے ہم آپ کو اس کی آیتیں یاد کروا دیں گے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، قرآن پھر اپنے اصل مضمون کی طرف دوبارہ آتا ہے کہ اے لوگو میں جو تمہیں بتا رہا ہوں قیامت کی ہولناکیاں اور بدعمالیاں لے کر آؤ گے تو سفارشیں کام نہیں آئیں گی، تو خطاؤں سے بچو، تمہیں جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو فالو کرو،
تو اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ تمہارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی، ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ درخت کے قریب مت جانا، ان سے غلطی ہوئی، ان کو بھی سزا ملی، تو تم کس کھیت کی مولی ہو بھائی؟ تم کیسے سمجھتے ہو کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی؟ تو یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو۔ اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ، آدم سے بھی ہم نے ایک عہد لیا تھا، من قبل پہلے، یعنی آج ہم تمہیں کہہ رہے ہیں پہلے ہم آدم سے بھی عہد لے چکے ہیں، فَنَسِيَ، آدم بھول گئے۔ یہاں بھولنے کا مراد بھولنا نہیں ہے، بلکہ بھولنے سے مراد ہے غفلت۔ یہ بھولنے کا لازمی معنی ہے، یعنی جب انسان غفلت میں آتا ہے تو بھولتا ہے نا کسی چیز کو، کیونکہ قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ بھولے نہیں تھے آدم علیہ السلام، بلکہ شیطان نے ان کو ورغلایا تھا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے کھانے سے کبھی آپ پر موت واقع نہیں ہوگی اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو اللہ نے اس لیے آپ کو اس سے روک دیا ہے تاکہ آپ پر موت بھی آئے، تو موت سے بچنے کے لیے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے کوئی تعویل کر لی ہوگی کہ یہ والا درخت نہیں، اللہ نے اس درخت سے جو روکا ہے تو مراد اسپیسیفک یہ والا درخت ہوگا، ہو سکتا ہے اس جنس کا جو دوسرا درخت ہے اس سے نہ روکا ہو، تو اس طرح کوئی شیطان نے تعویلات سکھا کے آپ سے خطا کروا دی۔ تو یہاں بھولنے سے مراد کیا ہے کہ غفلت کا طاری ہونا، تو آدم علیہ السلام پہ غفلت طاری ہو گئی، یاد تو تھا ان کو کہ اللہ نے منع کیا ہے، کیونکہ بھول سے کوئی کام ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی شریعت میں معاف ہے۔ رفیع عن امتی الخطا والنسیان، حدیث میں آتے ہیں میری امت میں خطا اور نسیان معاف ہے، تو یہاں میری امت سے مراد صرف میری امت نہیں ہے، یہاں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے، پوری ہر امت میں اللہ نے ایسا کیا ہے کہ جب تک کوئی جان کر غلطی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑتے نہیں ہیں۔ ہاں اس بھولنے میں اگر اس کی غفلت کا اثر ہے پھر ایک الگ بات ہے۔ تو فنسیہ کا مطلب آدم علیہ السلام پر غفلت طاری ہوئی، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے آدم کا عزم نہیں پایا، مضبوط نہیں ہم نے آدم کو پایا، کہ ایک عزم ہوتا ہے نا کہ میں نے خطا سے بچنا ہے، تو وہ جو ارادے کی پختگی ہے آپ میں نہیں تھی، ارادہ تو کیا تھا کہ میں بچوں گا لیکن اس میں پختگی نہیں تھی، تو یہ خطا آدم سے ہوئی اور ارادے کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے، تو جس کی آگے پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سزا ملی، پھر انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ ان کو مقرب بنا لیا۔ تو اگر تمہارے بھی ارادے میں پختگی نہیں ہوگی اور خطا کرو گے تو تمہیں بھی سزا مل سکتی ہے، اور حل اس کا یہی ہے کہ اگر خطا ہو جائے تو پھر پکی توبہ کرنی ہے جیسے آدم علیہ السلام نے کی، اور پھر آدم علیہ السلام سے دوبارہ کبھی خطا نہیں ہوئی، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 7 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 16۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر شیطان یعنی ابلیس نے، ابا، اس نے انکار کر دیا، ابا یا ابا انکار کرنا، فقلنا، تو ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، بے شک یہ یعنی یہ شیطان تیرا دشمن ہے، وَلِزَوْجِكَ، اور تیری زوج یعنی بیوی کا بھی دشمن ہے۔ زوج کا لفظ شوہر پہ بھی اطلاق ہوتا ہے اور بیوی پہ بھی اطلاق ہوتا ہے، لیکن زوجہ کا لفظ صرف بیوی پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ شیطان تیرا بھی دشمن ہے اور تیری زوجہ کا بھی دشمن ہے، فلا یخرجنکما، اخرج یخرج اخراجا، نکالنا، یہ ہرگز تمہیں نہ نکالے یعنی نکالنے کا ذریعہ نہ بنے تم دونوں کو، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، تو تم نامراد ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم جنت سے نکل گئے، فتشقا یہاں نامراد کا مطلب جو نامراد ہوتا ہے مشقت میں پڑ جاتا ہے نا، اس لیے یہاں ترجمہ یہ کیا گیا تم پریشانیوں میں آ جاؤ گے۔ اچھا تم دونوں نہیں، یہاں اللہ نے کہا کہ اے آدم تو پریشانیوں میں آ جائے گا، اس کے میں تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ان لکا، یعنی اگر یہ شیطان تمہیں جنت سے نہ نکال دے، فتشقا، ورنہ تم پریشانیوں میں آ جاؤ، ورنہ تو پریشانی میں آ جائے گا، یعنی اگر شیطان نے نکال دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ٹینشن میں آ جاؤ گے۔ ان لکا، بے شک آپ کے لیے یعنی اے آدم آپ کے لیے، اللہ تجوع فیہا، یہ بات ہے کہ نہ آپ کو اس جنت میں بھوک لگے گی، جاع یجوع، بھوک لگنا، جائع اس شخص کو کہتے ہیں جس کو بھوک لگ رہی ہو،
ولا تعرا، عری یعرا کا معنی ہوتا ہے برہنہ ہونا، بے لباس ہونا. عاری کہتے ہیں نا یہ شخص عقل سے عاری ہے، یعنی عقل سے خالی ہے، عقل کا لباس نہیں ہے اس میں. تو عریان کہتے ہیں نا عریانی پھیلائی جا رہی ہے، فحاشی اور عریانی، تو یہ سب عربی کے الفاظ ہیں جو اردو میں آئے ہوئے ہیں. تو عریان جمع آتی ہے. تو تعرا عری یعرا بے لباس ہونا. آپ کے لیے ہے یہ بات اس جنت میں کہ نہ آپ کو بھوک لگے گی، ولا تعرا، نہ آپ اس میں بے لباس ہوں گے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور آپ کے لیے یہ بات ہے اس جنت میں کہ لا تظمأ فیہا. ظمئ یظمأ کا معنی ظمأ یظمأ یا ظمئ یظمأ، میرا خیال ہے ظمأ یظمأ ہے، اس کا معنی پیاسا ہونا. لا تظمأ فیہا، اور آپ اس میں نہ پیاسے ہوگے، ولا تضحا، اور نہ دھوپ میں آؤ گے. ضحا تیز دھوپ کو کہتے ہیں، چاش کے وقت ذرا سورج بلند ہو جاتا ہے نا، تو اس کو بھی ضحا کا وقت کہا جاتا ہے، والضحا میں آپ نے پڑھا. تو ضحی یضحا کا معنی دھوپ میں آنا. نہ آپ کو یہاں یعنی دھوپ میں نہیں آؤ گے، مطلب دھوپ ہے ہی نہیں یہاں پہ، نہ آپ کو یہاں پر دھوپ لگے گی. فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے آدم کی دل میں وسوسہ ڈالا. قال یا آدم، کہنے لگا اے آدم، هل ادلک، کیا میں تیری دلالت نہ کروں، کیا میں تجھے رہنمائی نہ کروں. دل یدل دلالتاً، رہنمائی کرنا. دلیل کو بھی دلیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مدلول کی طرف رہنمائی کر رہی ہوتی ہے، یعنی اپنے مدعا کی طرف رہنمائی کر رہی ہوتی ہے. علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تجھے نہ بتاؤں یا تیری رہنمائی نہ کروں علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کی طرف. خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں، ہمیشگی کا درخت، یعنی وہ درخت جس کے کھانے سے ہمیشگی والی زندگی ملتی ہے. وہ ملکن، اور ایسی سلطنت، ملک کہتے ہیں سلطنت کو، بادشاہت کو، اور ایسی بادشاہت کا پتہ نہ بتاؤں. لا یبلا، جو کبھی پرانی نہیں ہوگی. بلی یبلا کا معنی پرانا ہو جانا. تو ایسی بادشاہت بتاؤں گا جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ بادشاہ رہو گے جنت کے. یہ سب کچھ سکھایا آدم کو، دل میں وسوسے ڈالے. فَأَكَلَا مِنْهَا، دونوں نے کھا لیا، منہا اس درخت سے، آدم نے بھی حوا نے بھی. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، بدا یبدو، بدون کا معنی ظاہر ہونا، بادن نظر میں، ہم کہتے ہیں نا بادن نظر میں یہ چیز اچھی ہے، یعنی ظاہری نظر میں. بدت لہما سوآ عربی میں شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں. سو بری چیز کو کہتے ہیں، تو شرمگاہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو گھن آتی ہے اور اس کو دکھانا پسند نہیں کرتا انسان، نہ دیکھنا پسند کرتا ہے. تو سوآتہما، ان دونوں کی شرمگاہوں کو، ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، لہما ان دونوں کے لیے، یعنی بے لباس ہو گئے تو دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے ظاہر ہو گئیں. وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، تفقہ یفتخو کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں شروع ہو جانا، لگنا. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص یہ کام کرنے لگا، تو اس کے لیے یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے تفقہ استعمال ہوتا ہے. تفقا، وہ دونوں لگے، یہ کام کرنے لگے، اسٹارٹ ہو گئے وہ، یعنی یہ کرنے. وہ کیا تھا؟ یخصفان علیہما، ڈالنے لگے اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں کو، یعنی درخت کے جو پتے تھے جنت کے اپنے اوپر ڈالنے لگے باڈی کو چھپانے کے لیے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. فَغَوَىٰ، پس سیدھے راستے سے ہٹ گئے وہ. غوا کا معنی گمراہ ہونا بھی ہوتا ہے، ٹریک سے ہٹ جانا بھی ہوتا ہے، یہ سب معنی ہو گئے. ظاہر ہے آدم علیہ السلام تو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو ان کا یہ ترجمہ تو نہیں ہو سکتا گمراہ ہو گئے. پیغمبر گمراہ نہیں ہوتے، کبھی کبھار کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے ان سے، وہ بھی اجتہادی غلطی، لیکن ظاہر ہے پیغمبر کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ ایک بڑی غلطی کے طور پہ بیان کریں گے ان کے درجات کی وجہ سے. فغوا، پس وہ راستے سے ہٹ گئے. ثم اجتباہ، پھر اس کے بعد اجتباہ، رب نے سلیکٹ کر لیا ان کو. اجتبا یجتبی کا معنی منتخب کرنا. ربہ فتاب علیہ، اور توجہ کی آدم پر. وہدا، اور دوبارہ صحیح ٹریک پہ چلا دیا. یہاں صحیح ٹریک پہ چلانے کا مطلب ہے ہمیشہ کے لیے، اب غلطی نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے. ایک دفعہ جب غلطی ہو گئی تو اب اللہ نے غلطی نہیں ہونے دی، اور ان کی طرف متوجہ ہو کے، یعنی ان کو سلیکٹ بھی کر لیا دوبارہ، پہلے جیسا برگزیدہ بھی، یعنی علماء نے اس کا مطلب بیان کیا کہ پہلے سے زیادہ، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہ آدم علیہ السلام مردود کبھی بھی نہیں ہوئے، کیونکہ پیغمبر تھے. دیکھ اس کی مثال ایسے ہے نا کہ جب اپنوں سے غلطی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے، بلکہ اس کی
اس کو آپشن دیا جاتا ہے، اس کو مہلت دی جاتی ہے، اس کو معاف کرنے کی توبہ کی توفیق بھی دی جاتی ہے بہت دفعہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے دوبارہ پہلے سے زیادہ، کیونکہ پہلے سے بھی مجتبا تھے تو اب اور زیادہ منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو، اور اپنا خاص بنا لیا. فتاب علیہ، اور ان پر توجہ کی. توبہ کا کئی بار ترجمہ بتا چکا ہوں کہ جب انسان کی طرف نسبت ہوتی ہے تو اس کا معنی توبہ کرنا، جب اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے تو توبہ قبول کرنا یا متوجہ ہونا. وہدا، اور سیدھے ٹریک پہ چلا دیا. قال اہبطا، لیکن اللہ نے کہا اہبطا، اے آدم اور حوا دونوں اتر جاؤ. ہبط یہبط، حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنا. تو اہبطا منہا، اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعاً سب کے سب، ساری انسانیت اتر جائے. اب اکیلے آدم اور حوا ہی تھے، لیکن چونکہ ان کی وجہ سے ہم بھی اب دنیا میں ہی آ رہے تھے نا، تو اس لیے اللہ نے گویا پوری انسانیت کو خطاب کر دیا کہ اب چونکہ آپ کی پشت میں جو کروڑوں اربوں انسان قیامت تک آنے والے جو آپ کی پشت میں ہیں وہ سارے اتر جاؤ. اب قال اہبطا، تم دونوں اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، جمیعاً، تم دونوں کا مطلب ساری انسانیت اتر جائے. کیسے؟ اس طور پر بعضکم لبعض عدو، کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، اب لڑائیاں ہوں گی آپس میں. فإما اصل میں تھا ان، ما زائد ہے، ان شرطیہ ہے. اما یاتینکم، پس اگر آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، کوئی گائیڈنس آئے. فمن اتبع، پس جو شخص اتباع کرے گا، ہدایا میری ہدایت کا، فلا یضل ولا یشقا، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت ہوگا، نہ مراد ہوگا، یعنی دوبارہ اس کی ساری مرادیں پوری ہوں گی، جنت میں جائے گا. ومن اعرض عن ذکری، اور جو اعراض کرے گا میری یاد سے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہوگی اس کے لیے ایک عیش، یعنی زندگی، عیش زندگی کو کہتے ہیں، تو ضنک کہتے ہیں تنگ، اس کو میں دوں گا تنگ زندگی. وَنَحْشُرُهُ، اور اٹھاؤں گا میں اس کو، جمع کروں گا میں اس کو، بلاؤں گا میں اس کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، اعمیٰ، اندھا کر کے. قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے نابینا کر کے کیوں حشر میرا کیا، کیوں اٹھایا تو نے مجھے. وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو بینا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا، اللہ کہے گا اسی طرح تیرے پاس میری آیات آئی تھیں. فنسیتها، تو ان کو بھول گیا تھا، یعنی ان سے اندھا بن گیا تھا. وكذلك اليوم تنسى، پس آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا، اسی طرح بھلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، من ان لوگوں کو، اسرفا جو حد سے تجاوز کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اسراف کا مطلب حد سے تجاوز کرنا. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہیں لاتا. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا عذاب، اشد، زیادہ سخت ہے دنیا سے، وَأَبْقَى، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے دنیا کی نسبت. ابقا بھی اس میں تفضیل، اشد بھی اس میں تفضیل. افلم یہدی لہم، تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی، ہدا یہدی کا معنی ہدایت دینا، کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی؟ کس بات نے ہدایت نہیں دی؟ اس بات نے جو آگے آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا. یمشون فی مساکنہم، جن کے مساکن میں یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، مسکن کی جمع مساکن، یعنی ان بستیوں سے گزرتے بھی ہیں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. نہا کو میں کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں، نہیا کی جمع، عقل کو نہیا کیوں کہتے ہیں؟ ناہی ہوتی ہے، وہ روکتی ہے وہ برائیوں سے. یہ ہمارا رکوع جی لفظی ترجمہ ہو گیا، اس کا وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کا رکوع نمبر 7 اور 16ویں پارے کا رکوع نمبر 16، اس کی میں تفسیر کا آغاز کروں گا انشاءاللہ. ترجمہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.